औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। डॉक्टर हसनैन एक और मुख्तसर से लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में जो हाल ही में मैंने अपलोड किया है, ज़िक्र किया था कि अब मेरे जो लेक्चर्स के टॉपिक्स हैं उनमें से एक टॉपिक जो है वो कुरान पाक के हवाले से जो नफ्सी और समाजी मामलात हैं उन पर होंगे। तो ये उस मौजू के ऊपर पहला लेक्चर है। उस लेक्चर में भी मैंने वजाहत की थी, अभी फिर वजाहत करता चलूँ कि मैं कुरान पाक का आलम कतन नहीं हूँ या इस्लामी कोई स्कॉलर नहीं हूँ। मुतालिया मेरा का है कुरान पाक का। मैं लड़कपन से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के तर्जमे का मुतालिया करता रहा हूँ, कुछ सरपरस्ती में पहले शुरू में और फिर बाद में खुद। तो ये जो लेक्चर है आज वाला, ये बेसिकली एक मेरी सच्ची कहानी है कि मैंने एक दुआ कब सीखी और फिर उससे मैंने दुआ से क्या सीखा। तो आए शुरू करते हैं। तो जिस दुआ का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो दुआ हम में से बेशतर ने वो जानते हैं उस दुआ को, बल्कि वो दुआ पढ़ते भी हैं, और वो दुआ है कुल रब्बी ज़िदनी इल्म। यानी और इसका जो आम अमूमन तर्जमा हर बहुत सारे इंसान लेते हैं वो ये है कि ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। मुझे याद है कि ये दुआ मैंने 7वीं क्लास में सीखी थी। हमारी इस्लामियात की किताब में मेरा ख्याल है 10 के लगभग के 12 दुआएं थीं और वो हमने सीखी थी। और ये दुआ जो है ये मुझे बड़ी जल्दी सीखी ली थी और बड़ी पसंद थी, इस वास्ते कि ये बड़ी छोटी थी, बड़ा आसान था इसको दुआ को याद करना। लेकिन साथ ही इस दुआ का मुझे ज़रूरत थी, इस वास्ते मुझे ये पसंद थी। तो हमेशा जिस तरह स्टूडेंट्स को होता है, मुझे भी होती थी कि बात कि भाई मेरे नंबर अच्छे आए, पेपर अच्छे हों। तो बस जब ये दुआ सीख ली तो फिर एक ज़रिया मिल गया कि जब भी इम्तिहान नज़दीक आते थे, हर नमाज के बाद ये दुआ पक्की, कई कई दफ़ा दुआ बस ये करना है, क्योंकि तैयारी तो अल्लाह के फजल से कुछ करता ही था, लेकिन साथ फिर ये भी होता था कि अल्लाह मदद करे ताकि बहुत सारे अच्छे नंबर आए, और अल्लाह के फजल से अच्छे नंबर आते भी थे। तो बस वो एक दुआ का जो वसीला है वो 7वीं क्लास से शुरू हुआ, फिर चलता रहा, फिर एफएससी की, तब तक मुझे याद है, फिर मेडिकल कॉलेज में आ गया। मेडिकल कॉलेज में भी ये दुआ गाए बगाए चलती थी, लेकिन इतनी शिद्दत नहीं रही, मुझे याद है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में हम दोस्त अहबाब बस ज़्यादा गप शप लगाई, तो इस हिसाब से सुस्ती हो जाती थी। बहरहाल फिर ये दुआ उस वक़्त शिद्दत से याद आना शुरू हुई कि जब पाकिस्तान में कोई 8-10 साल प्रैक्टिस करने के बाद सोचा कि भाई अपनी तालीम भी बढ़ाई जाए और कोई रिसर्च की में इंटरेस्ट था कि भाई बाहर जाके कोई रिसर्च वगैरह की जाए। तो अल्लाह के फजल से फिर कुछ मेहनत ने काम किया, कुछ इस दुआ ने काम किया, और वो आगे आ गया। अमेरिका में थे तो मेरे जहन में आया, मुझे अब सही याद नहीं कहा, कि भाई इस दुआ को मुझे ज़रा और गौर से तर्जमा देखना चाहिए कि दुआ का जो वो किस मौके पे ये है, या इसका जो कहाँ कुरान पाक में ये इसका जिक्र है। तो जब वो उसका मुताला किया उस टाइम पे, तो ये वाली जो आयत है, इस आयत का आखिरी हिस्सा ये दुआ है। तो जैसा कि आप तर्जमे से पढ़ सकते हैं कि ये दुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही के हवाले से थी, और रसूल पाक से कहा गया कि वो ये दुआ करें। तो जब ये तर्जमा मैंने ये पूरी इस कॉन्टेक्स्ट में इस दुआ को देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि दुआ सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि भाई मेरे इल्म में इजाफ़ा हो, बल्कि साथ इसमें ये भी एक सबक है कि इल्म में इजाफ़े के लिए या इल्म की ख्वाहिश के लिए उसमें एक सब्र होना चाहिए, एक ठहराव होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो फिर दुआ का जो है एक और अहमियत भी वाज़ेह हो गई उससे। तकरीबन 7 एक साल या 8 साल पहले जब कुरान पाक को मज़ीद समझने की अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी, तो ये एक
فری ویب سائٹ ہے کہ جو قرآن پاک کا پورا گرامیٹیکل لفظ بلفظ ہر لفظ کی گرامیٹیکل تو وضاحت اور ترجمہ کرتے ہیں۔ اس پہ جب میں نے یہ والا حصہ آیت کا پڑھا تو مجھے ایک اور بات سمجھ آئی، اور وہ یہ سمجھ آئی کہ اگر ہم غور کریں تو لفظ بلفظ جو ہے، اگر اس دعا کو دیکھیں تو اس میں زور میرے علم میں اضافے پہ نہیں ہے، بلکہ علم کے ذریعے مجھ میں اضافے پہ ہے۔ تو ان دونوں باتوں میں ایک تھوڑا سا لیکن بہت اہم فرق ہے۔ یعنی دعا بیسیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعا کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، غلط ہے۔ میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی اتنی پہلو نکل سکتے ہیں، کہ اتنے اہم باتیں نکل سکتی ہیں ایک مختصر سی دعا سے۔ تو اس سے مجھے پھر میں نے یہ سوچنا شروع کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ عقل آئی کہ بھئی علم اہم چیز نہیں ہے۔ علم ضروراً یقیناً اہم چیز ہے، لیکن اتنی اہم نہیں ہے کہ میرے پاس علم زیادہ ہو، بلکہ اصل بات تو یہ ہونی چاہیے کہ بھئی میرے پاس جو علم ہے اس سے میری ڈیولپمنٹ ہو، میری گروتھ ہو، میں بڑا بنوں۔ تو پھر جب یہ بات سمجھ آئی تو یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ صرف علم کا ہونا ہدایت کی ضمانت نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوئی لمبی چوڑی وضاحت نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس ابو جہل کی مثال سامنے ہے، سنتے ہیں تاریخ لکھتی ہے کہ وہ پڑھا لکھا تھا، اور اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وہ ثابت ابو جہل ہوا۔ تو صرف علم کا ہونا جو ہے اس سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو یہ میرے اوپر بات واضح ہوئی، تو اس سے یہ پھر دعا میں اضافہ ہوا ذہنی طور پہ کہ جب میں یہ دعا مانگوں تو ذہن میں یہ بات بھی ہو کہ اے خدا مجھے علم میں بڑھا، لیکن اس طرح بڑھا کہ میری ہدایت بھی بڑھے، میں صحیح رستے پہ رہوں۔ پھر جب اور دیکھا ادھر ادھر کہ بھئی علم کا کیا ہے قرآن پاک کے حوالے سے، تو پھر یہ بات بھی سمجھ آئی کہ علم جو ہے وہ اچھائی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور برائی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو علم بذات خود یہ ضمانت نہیں دیتا کہ آپ ضرور اچھا ہی کام کریں گے۔ تو وہ اس کی واضح سی مثال جو ہے وہ پھر قرآن پاک میں ہے کہ جس وقت وہ ہاروت اور ماروت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بندوں کو آزمایا، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ایک تو وہ یہ نافرمانی کر رہے تھے کہ وہ سیکھ رہے تھے، حالانکہ ان کو وہ وارن بھی کیا جاتا تھا کہ بھائی یہ نہ کرو، اور اوپر سے جو وہ سیکھتے تھے وہ برائی کے لیے سیکھتے تھے، نہ کہ اچھائی کے لیے۔ تو یعنی علم آپ سیکھ سکتے ہیں برائی کے لیے بھی اور اچھائی کے لیے بھی۔ تو ایک ہی علم آپ حاصل کر کے برا کام بھی کر سکتے ہیں، اچھا کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب اگلا یعنی پہلو دعا کا، یہ اس امپورٹنٹ دعا کا یہ نکل آیا کہ اے خدایا مجھے علم میں بڑھا کہ میں ہدایت کی طرف جاؤں، اور مجھے علم میں بڑھا تاکہ میں اس علم سے کوئی اچھائی کر سکوں۔ پھر ساتھ ایک اور بات جو ہے وہ پھر قرآن پاک میں جب غور کیا تو ایک اور بات نظر آئی، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک نہیں بلکہ چند ایک مقامات پر یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تفرقہ جو ہے وہ تب شروع ہوا کہ جب لوگوں کے پاس علم آیا، اور وہ علم آیا تو پھر ان میں ایک خندق اور ایک حسد اور ایک بغض شروع ہو گیا کہ بھئی میرا علم تمہارے علم سے زیادہ ہے۔ تو اس چکر میں پھر تفرقہ شروع ہو گئی، تفرقہ بازی شروع ہو گئی، مذہبوں کی آپس میں تفرقہ بازی ہوئی، پھر مذہبوں کی اندرونی تفرقہ بازی ہوئی، کیونکہ ہر ایک یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ ان کے پاس علم جو ہے وہ حتمی ہے یا بہتر ہے۔ تو اب اگر میں دیکھوں کہ جب میں کوئی 12 سال کا تھا 7ویں کلاس میں، تب میری اس دعا کی کیا سمجھ تھی، تو اس وقت میں پڑھتا تھا کہ میرے امتحان اچھے ہو جائیں، اور ابھی جو ہے یہی علم جو ہے جب میں یہ دعا مانگتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی اے خدایا وہ علم دے کہ جس سے میری ہدایت ہو، اے خدایا مجھے علم میں بڑھا لیکن وہ علم مجھے اچھے کام کے لیے استعمال کرنے کی توفیق دے، اور اے خدایا مجھے علم میں بڑھا لیکن میرے اندر تکبر نہ پیدا کر، یا یہ نہ احساس میرے اندر پیدا کر کہ میرا علم دوسروں کے علم سے زیادہ ہے،
اور میں اپنے اس غرور اور بغض میں تفرقہ بازی میں پڑ جاؤں یا اس میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دوں. تو یہ ہم دعا کرتے ہیں. ہمارے دعائیں بہت اہم ہماری زندگی کا ایک پہلو ہے، ہمارے ایمان کا ایک پہلو ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم دعائیں کیا کریں. تو دعا کی اہمیت کیا ہے، اور اس سلسلے میں مزید آگے جو لیکچر ہیں وہ میں دوں گا. تو انشاءاللہ جو دعا کی اہمیت پر ایک مختصر سا لیکچر ہے وہ کچھ چند ہفتوں میں اپلوڈ کروں گا. اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے تو پلیز دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو وہ بھی سیکھ سکیں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.